عنوانات میں سے کس عنوان پر گفتگو مناسب ہوگی؟ اگر آپ کی رائے بھی لے لی جائے۔ زور سے بولیے۔ گفتگو ایسی کیجیے کہ لوگ سنیں۔ قادیانیت دنیا ہے آپ کا وہاں، اور کوئی دے بھائی رائے؟ غیر مقلدی ہے، اور شکیل بن حنیف، اور حالات حاضرہ، مطبخ میں سبزی بھی جائے گوشت پڑ جائے جی، اور جی جی خیر۔ دیکھیے اس وقت میرا بمبئی سے اصلاً جہاں آنا ہوا تھا دیناج پور بنگال میں، وہاں فقہی سیمینار تھا۔ فقہی سیمینار کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ آپ بزرگوں، ہمارے دین ملت، فقہی سیمینار کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ نہیں ہے؟ ہے کیا ہوتا ہے اس میں؟ زور سے بولیے۔ جی پھر جی جھگڑا ہوتا ہے، پھر انصاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کافی حد تک ان کو جانکاری ہے۔ کن مسائل میں ہوتے ہیں فقہی سیمینار؟ یہ نماز کو 4 وقت کرنے کے لیے۔ اچھا، آپ کو واقعہ سنا دوں۔ جس وقت پارلیمنٹ میں 3 طلاق کی بحث جاری تھی تو ہمارے طرف سے ماشاءاللہ کافی گرما گرم بیانات جاری تھے۔ شریعت میں کسی قسم کی تبدیلی مداخلت برداشت نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ ایک طرف یہ بیان آ رہا تھا اور ایک طرف بمبئی میں فقہ اکیڈمی کی مجلس جاری تھی۔ آج اس مسئلے میں یہ فیصلہ ہوا، اس مسئلے میں یہ فیصلہ ہوا، تو بیچارہ عام مسلمان پریشان تھا کس کی مانے بھائی؟ ایک طرف سے بولتے ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، دوسری طرف بولتے بھی تبدیلی کی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اور اکثریت بیانات ڈالنے والوں کی اکثریت وہ ہے جو اس فرق کو سمجھتی نہیں ہے، بس بولنا ہے۔ ایک اصولی بات سمجھ لیں آپ، عقائد میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، اسلام کی حقانیت، قرآن کی عظمت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت، مرنے کے بعد حساب کتاب، جنت جہنم، اس کا تعلق عقیدے سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ شریعت کی وہ چیزیں جو اصولی طور پر اس کی حیثیت طے ہو گئی، نماز 5 وقت فرض ہے، وہ 5 ہی وقت رہے گی، وہ 6 اور 4 نہیں ہوگی۔ حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، وہ 1 ہی بار رہے گا۔ زکوٰۃ 2.5% فرض ہے، 2.5% ہی رہے گی۔ محارم سے نکاح نہیں ہوگا اپنی جگہ پر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زائد سے زائد 4 بیویاں کرنی، 5ویں کی اجازت نہیں اپنی جگہ پر، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ احکامات جو علتوں کے ساتھ وابستہ ہے اور علتوں میں تبدیلی ہوتی ہے، یا کوئی مسئلہ کسی چیز کے لیے بیان کیا گیا مصداق اولی، اس سے ملحق جو مسائل نکل رہے ہیں، کون کون شامل ہوگا کون کون نہیں ہوگا۔ کسی بھی نص کا مصداق اولی ہوتا ہے جس کے لیے وہ نص اترتی ہے، جس کو آپ بولتے ہیں ماسیق الکلام الاجلی، اس کو مصداق اولی بولتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر تبدیلی کیسے ہوگی وہ سنیے۔ مثلا قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس جانے آنے کی طاقت ہو اس پر حج فرض ہے۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں اس طاقت کا معیار کیا تھا؟ زاد و راحلہ، کھانے پینے کا سامان اور سواری، ٹھیک ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں جہاں پر حج نہ کرنے کی مذمت کی گئی ہے، الفاظ دوبارہ پڑھ لیجیے گا کہ جو آدمی ذات و راحلہ پر قادر ہو اور کوئی ظالم و جابر کو روکنے والا نہ ہو،
حج نہ کرے فلا علی اللہ ان یموت یہودیا و نصرانیا. ٹھیک ہے، آج آپ کے پاس سواری بھی ہے اور پیسہ بھی ہے لیکن پاسپورٹ نہیں ہے، چلے جائیں گے؟ حاجی قرآن میں جہاں پر حدی کے احکامات بیان ہوئے ہیں، حدی ایسی ہوگی ایسی ہوگی، حدی بالغ الکعبۃ، اور نکاح نہیں کہا ہے، تو وہ حدی لے کے آپ جائیں گے بھائی جان صاحب میں؟ حاجی غیر مقلدین جائیں گے، ڈائریکٹ والے نا بھائی وہی لے کر جائیں. اب حج کے جو شرائط ہیں اس میں تبدیلی ہوگی. کسی زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے، اونٹ سے گھوڑے جاتے تھے، اس وقت بارڈر نہیں تھے. بعد میں دنیا کے بارڈر طے ہو گئے، سمندر کی حدود طے ہو گئی، کشتی سے لوگ جاتے تھے، پھر پانی کے جہاز سے جاتے تھے. 45-50 سال پہلے تک سارے حاجی پانی کے جہاز سے جاتے تھے. اکبری جہاز، نور جہاں جہاز، فلانا جہاز، آج بھی وہ پڑے ہوئے ممبئی کوٹی میں تھا. اس وقت حج کا خرچہ کیا تھا؟ آج سے 40 سال پہلے 10,000 کے اندر حج ہوتا تھا. اپنا سارا سامان باندھ کے لے جاتے تھے. مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں اپنے اپنے خیمے ہوتے تھے، سرکاری خیمے نہیں ہوتے تھے. وہ دور تھا، اپنا پکاتے اور کھاتے تھے. پھر پانی کا جہاز بند کر دیا گیا، ہوائی جہاز آ گیا. اب دیکھیے استطاعت کا فرق. پہلے استطاعت کیا تھی؟ اونٹ اور گھوڑا، کشتی. پھر کیا ہوئی؟ پانی کا جہاز. پھر کیا ہوئی؟ ہوائی جہاز. ہو سکتا ہے آئندہ کچھ اور ہو. اب حکومت نے پابند کر دیا، ہمارے یہاں آؤ گے رہائش کا چارج لیں گے، کھانے کا چارج لیں گے، ٹریول چارج لیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بھائی کرایہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 50,000 کا. آنے جانے کا کرایہ کتنا ہے؟ 50,000. میں زائد بتلا رہا ہوں، عام ضرور 30,000 ہوتا ہے. آدمی نہیں کھائے گا آپ کے یہاں، نہیں رہے گا آپ کے یہاں، تو جان دیں گے اس کو؟ نہیں، آپ کو بتلانا پڑے گا ٹھہرو گا. حج کے ایام میں آپ کو سارے خرچے برداشت کرنے پڑیں گے. آپ بولیں مجھے قربانی نہیں کرنا، افراد کرنا ہے، ٹھیک ہے. مجھ کو خیمہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. مجھ کو قیام نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو اپنے گھر بیٹھو، ٹھیک ہے. اس مجمعے کے اندر کوئی الگ سے نہیں جائے گا. حتیٰ کہ آزاد ویزے والا، اگر آپ سال بھر کا ویزا مار دیں، کبھی گھومتے رہے آپ، آزاد ویزے والا حج نہیں کرے گا، ورنہ آپ بھیڑ بڑھا دو گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا ہوا؟ یہ مستعلی سبیلہ کے اندر حالات کی بنیاد پر تبدیلی ہوئی. ایک مثال دی میں نے آپ کو. دوسری مثال لے لی. قرآن نے جہاں پر کاروبار کے مسائل بتلائے، دنیا میں کیا تھا؟ کسی بھی آدمی کے پاس تمام چیزیں نہیں ہوتی. یہ کیا بھائی؟ کسی بھی آدمی کے پاس تمام چیزیں نہیں ہوتی. کسان کے پاس غلہ ہے، سبزی ہے، پیسہ مالدار کے پاس ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، میڈیکل اسٹور چلا رہا ہے، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری کر رہے ہیں، ٹیچر صاحب پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، غلہ نہیں ہے. تو پیسے والے کو سبزی غلہ ہونا اور غلے والے کو پیسہ ہونا، یہ نا بھائی ہے. طرفین سے احتیاج ہے. یہ تبادلہ کیسے ہوگا؟ اس تبادلے کے دنیا میں اصول طے نہیں تھے، بس اپنے اپنے انداز سے لوٹ لیا، چھین لیا، مال لیا. اسلام نے باقاعدہ اس کا اصول بتلایا. یہی صورتحال بچے بالغ ہو گئے. مرد کو عورت چاہیے، عورت کو مرد چاہیے، ہے نا اصول. کیسے تبادلہ کریں گے؟ اچھا آپ لوگ شاید ایک آدھ موبائل یہاں رکھنا چاہ رہے تھے، رکھ دیجیے بھائی، بعد میں آپ کو افسوس ہوگا. جس کو ٹیپ کرنا لیکن آف کر کے، آپ ہے ہاں، بعد میں آپ کہیں گے آئی ایم سوری، ہوتا ہے. اور کسی کو رکھنا ہے رکھ لو، ٹھیک ہے. اچھی بات. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. یہ جو تبادلہ ہوگا سامان کا پیسے سے، کس طرح ہوگا؟ مذہب اسلام نے اس کا اصول بتلایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، زور زبردستی کر کے نہیں. پھر کیسے؟ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت ہو، سودا ہو اور طرفین کی رضامندی شامل ہو. بس اس آیت میں بیع و شراء کا اصول بتلا دیا گیا. دنیا کا سب سے مشکل مضمون اکنامک ہے، بزنس سب سے مشکل مضمون ہے، اور قرآن میں اس پر ایک آیت 1.5 لائن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور تفصیل، پھر ان تفصیلات کی روشنی میں خلفائے راشدین کے زمانے میں فیصلے لیے گئے۔ جب اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہوا، نئی نئی قوموں سے سابقہ پڑا، تو ان تمام مسائل کے اندر فیصلے لیے گئے۔ پھر انہی فیصلے کی روشنی میں مجتہدین نے اصول طے کیے، غرر نہ ہو، غبن نہ ہو، خبر فاحش نہ ہو، شرط لا یقتضی العقد وغیرہ جو آپ پڑھتے ہیں خصوص سے ہدایت تک، وہ سب نہیں۔ اب ان میں تبدیلی آئے گی، ان شرائط میں تبدیلی آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ ایک طرف مال، ایک طرف کرنسی۔ اس وقت کرنسی کیا تھی؟ جس وقت قرآن نے یہ آیت نازل کی اس وقت کرنسی کیا تھی؟ زور سے بولیے۔ سونا اور چاندی، یہی طرح ہے۔ سونا اور چاندی اصلاً ثمن ہے، سکہ ہو چاہے نہ ہو، وہ ڈلا ہو تب بھی تو قیمت ہے۔ تو سونا اور چاندی وہ ڈلا ہو چاہے ڈھلا ہو، درہم و دینار ہو۔ کب تک چلا؟ کچھ دنوں چلا، لیکن درہم و دینار کو لے کر چلنا آسان نہیں تھا۔ دنیا نے طے کیا کہ اس کے مقابلے میں کرنسی بنائی جائے جو ہلکی ہو، کاغذ کا نوٹ بنا دیا گیا۔ معیار کس کو بنانا؟ سونے کو۔ دنیا نے کرنسی میں معیار مانا سونے کو، تو سونے کا بھاؤ اوپر، چاندی کا بھاؤ نیچے۔ جس وقت 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کا معیار طے ہوا زکوٰۃ کا، دونوں ایک بھاؤ تھا، یاد رکھیے گا۔ لیکن کرنسی جڑ گئی سونے کے ساتھ، وہ سونا اوپر، چاندی اب 7.5 تولہ چاندی 40,000 میں آ جائے گی، 52.5 تولہ چاندی اور 1 تولہ سونا نہیں جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک مستقل درسر ہو گیا حالات کی بنیاد پر۔ کاغذ کے نوٹ کو سمن مانا گیا۔ پھر کاغذ کا نوٹ بھی چلنا لے کے آسان نہیں۔ بمبئی سے میں یہاں آ رہا ہوں، 1,00,000 2 لاکھ لے کر آؤں، رات میں کسی نے کچھ سنگا دیا، چل دیا لے کر، کیا کروں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں میں ٹہل گھوم رہا ہوں تو مکان مجھ کو اچھا دکھائی دے دیا، سودا کرنا ہے تو جیب میں پیسہ نہیں ہے، اب کیا کروں میں؟ اب اس کا راستہ نکالا گیا۔ چیک بک ساتھ میں رکھیے، اکاؤنٹ میں آپ کی سائن محفوظ ہے، آپ چیک کاٹیے، وہ 2 دن کے اندر پہنچ جائے گا، کیش پیسہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ آگے بڑھے آپ، آگے بڑھے، پھر اور آگے بڑھیے، پھر ATM کارڈ آ گیا، پھر ڈیبٹ کارڈ آ گیا، پھر فلانا کارڈ آ گیا، فلانا کارڈ آ گیا، اور اب کھاتے سے کھاتے ٹرانسفر مار رہے ہیں آپ، نہیں کر رہے ہیں؟ ان میں سے کسی چیز کی مثال دکھاؤ دور نبوت میں، دکھا لیں گے آپ؟ تو کیا ان تمام کاروبار کو ناجائز کہتے ہیں ہم؟ غیر مقلدوں کی نس یہاں دکھتی ہے، دکھاؤ۔ چلو کم وقت کوکن کا علاقہ جو ہے یہ آپ کا رائے گڑھ، رتنا گیر، سندور دور، تو سمندر سے لگ کے علاقہ ہے، شافی مسلمانوں کا علاقہ ہے، خوشحال لوگ ہیں۔ ایک زمانے میں غیر مقلدین کی وہ ہری بھری چراگاہ تھی۔ اس وقت ذاکر نائک صاحب عروج پر تھے، آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ ان کی توتی بولتی صاحب، پورا علاقہ وہاں کا سارا نوجوان غیر مقلد ہو گیا، ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ آپ کا جامعہ حسینیہ شری وردھن، اس کے ناظم تھے مولانا امان اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہوا ہوگا، درخواست کی انہوں نے، آنا جانا ہوا۔ اب سیدھی بات ہے کہ پورا علاقہ غیر مقلد تھا، اب ہم جیسا آدمی جا کر کے اس کے خلاف بولے گا تو وہ تاؤ دکھائیں گے، ہمارے علاقے میں آؤ تو ہم گولی مار دیں گے، یہاں آنا مت، ہاتھ پیر توڑ دیں گے، پتھراؤ کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ سب ہوا۔ ایک مجلس کے اندر میرے سامنے کم سے کم 50 نوجوان غیر مقلد بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسے والوں کو، بلڈروں کو، بزنس مینوں کو پکڑتے ہیں، وہ موٹی موٹی باتیں لے کے چلتے ہیں۔ ان کو کہاں اتنی فرصت علماء کی بیانات سنو؟ تو میں نے ان بلڈروں سے کہا کہ بھائی اور کہیں مت جاؤ، تم پہلے اپنی خیر بناؤ۔ تم نے بلڈنگ کا چونا مارا، نشان ڈالا، نقشہ ٹانگا، اوپننگ ہوئی، اوپننگ میں بکنگ ہوتی ہی ہوتی ہے، اور کچھ اسکیم رہتی ہے کہ پہلے دن جو بکنگ ہوگی بجائے 5,000 کے 4,500 بکنگ ہوگی، بڑی مقدار بکنگ ہو جاتی ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ ہے اس کے اندر نا۔ اب وہ 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ بلڈر کا خالی ہو گیا، اس کو رولنگ گھمانے میں سہولت ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتلائیں، ابھی اس کا گڈھا نہیں کھودا گیا ہے، ایک اینٹ نہیں رکھی گئی ہے، سودا کس چیز کا ہو رہا ہے؟ ارے بکنگ ہوئی کس چیز کی؟ بنے گی کس چیز کی؟ دکھاؤ بڑا حدیث کے اندر سودا ایسا۔ میں نے غیر مقلد سے کہا اپنے علماء سے پوچھو جائز کی ناجائز؟ جائز دکھاؤ حدیث۔
ناجائز وہ لکھ کے دے دو. اب بیچارے ہاں کہیں تو مصیبت، لا کہیں تو مصیبت. میں نے ان بلڈروں سے کہا اپنی خیر بناؤ حضرت. آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہے، استثناء متصل استثناء منفصل. ہمارے یہاں استثناء منفصل درست نہیں، بیان تغییر میں استثناء منفصل درست. بعض لوگوں کے یہاں کچھ تعویل کے ساتھ. تو عباسی بادشاہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. لوگوں نے بادشاہ کان بھرے کہ تمہارے دادا ابا ہے تو عباس کی رائے تو یہ ہے، اور ابو حنیفہ اس کے خلاف کہتے. تو بادشاہ نے بلایا ان کو، آپ میرے دادا ابا کی رائے کے خلاف. میرے خیال سے عبداللہ ابن عباس کا نام وہاں پڑے گا، عباس کا نام ہے، نور انوار کے اندر بھی ہے. چلیے عبداللہ ابن عباس ہو یا ان کے ابا عباس ہو، تھے تو عباسی. میرے دادا کی رائے کے خلاف آپ کیوں بیان دیتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، جو لوگ کہلوانا چاہتے ہیں میں کہہ دوں گا تو آپ کی سرکار روانہ ہو جائے گی. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ آپ کہہ دیں گے انشاءاللہ بیعت بچے گی. استثناء منفصل درست ہے نا بھائی؟ تو تمہارے ہاتھ پہ اطاعت کی بیعت کی نا، اور باہر نکل کیا بولیں گے تو بیعت بچے گی. تو وہ ظالم بادشاہ دوانے کی ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا معذرت چاہتا ہوں کسی سے کہیے کریں آپ کیا ہے وہی صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی بزرگوں؟ یہ جو چینجنگیں ہو رہی ہیں درہم و دینار سے نوٹ، اور نوٹ سے کرنسی، اور کرنسی سے کارڈ، اور کارڈ سے کھاتا، اور کھاتے سے آن لائن ٹرانسفر وغیرہ وغیرہ، یہ قیامت تک تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. اس کی بنیاد پر احکامات میں فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ان مسائل میں گفتگو ہوئی. ان مسائل میں قرآن نے کہہ دیا قل لا یستوی الخبیث والطیب، پاکیزہ اور گندا برابر نہیں ہے. گندے مال سے بچو، حرام مال سے بچو، مردار سے بچو، کہہ دیا قرآن. ایک آدمی کا ناجائز کاروبار ہے. اب اس نے آٹو میں بیٹھ کر کے یہاں سے وہاں تک گیا، آٹو والے کو اس نے کرایہ دیا، ڈاکٹر کو اس نے اس کی فیس دی، ٹیچر کو اس نے اس کی فیس دی. تو کیا یہ آٹو والا، ڈاکٹر اور ٹیچر اور ہوٹل والا یہ انکوائری کرتے بیٹھے گا کہ آپ کی آمدنی جائز کی ناجائز؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے اکابر کسی کے یہاں ٹھہرتے تو پوچھتے ہیں بھائی تمہارا دھندا کیا ہے، کاروبار کیا ہے، موٹا موٹا معلوم کرتے ہیں. کسی مشکوک آمدنی والے کا قیام نہیں کرتے، اس کا نہیں کھاتے. آپ بچ جائیں گے. یہ بس والا، آٹو والا اور دکاندار جو ہے کیسے انکوائری کرے گا؟ آپ نے کہیں محنت کی، مزدوری کی، آپ کو اس نے پیسہ دیا اور اس کا کاروبار ناجائز ہے، تب یہ آپ کے لیے جائز کی ناجائز؟ تو گفتگو شروع ہوگی. پہلے سے معلوم تھا اس کے پاس اور ذرائع ہیں، دیگر ذرائع کھیتی باڑی بھی ہے کہ نہیں ہے، حلال و حرام مشترک تو نہیں ہے، مخلوط تو نہیں ہے. ان گفتگو اس تفصیل کی بنیاد پر احکامات میں فرق پڑے گا. جس طریقے سے پیشاب پخانے کی گندگی، پیشاب پخانا جس نالی کے اندر بہ رہا ہے اس نالی کی گندگی، اس نالی کی چھینٹ پڑ گئی اس کی گندگی، اور اس نالی کے ساتھ سیلاب کا پانی مل گیا اس کی گندگی، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے موٹا موٹا پڑھ رکھا ہے خفیفہ اور غلیظہ، نہیں پڑھا ہوا. آپ جس راستے سے گزر کے جا رہے ہیں، روز کا راستہ ہے آپ کا، اور وہاں چھینٹنے والا پانی ہے، پچ پچ، بھائی آپ بچ رہے ہو لیکن سامنے والا بائک والا آتا ہے پچ سے مارتا ہے، گاڑی گزرتی چھینٹ پڑ جاتی ہے، کپڑے میں لگ گئی، پانی بہا لیا، داغ نہیں چھوٹتا. ہوتا ہے برسات میں ایسا نا بھائی، جاؤ نماز پڑھ لو. کیوں تخفیف کی گئی؟ اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں، اختلاط کثیر ہے اس کے ساتھ. اس کا نام ہے فقہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جن مسائل میں فقہی اجتماعات ہوتے ہیں، فقہی سیمینار ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے ہوتے ہیں. طریقہ کار بتایا آپ کے دوست نے، میں اس کی وضاحت کر دوں اور آگے بڑھوں. طریقہ کار یہ ہوتا ہے، عنوان طے ہوتا ہے، اس عنوان پر بحث ہو، اس عنوان پر دعوت نامے جاری ہوتے ہیں سوال نامے کے ساتھ. ایک فہرست ہے ان کے پاس، 250 300 پورے ملک کے چوٹی کے مختار کرام کی ان کے پاس فہرست ہے. ان کے نام دعوت نامہ جاری ہے. فلاں فلاں مقام پر
یا مقام طے نہیں کرتے، آئندہ 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد فلاں مہینے میں تاریخ بھی طے نہیں کرتے۔ فقہی سیمینار ہونے کی توقع ہے، یہ سوال نامہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ اس پر مطالعہ کر کے اپنا مقالہ لکھ کر جمع کریں۔ چلتا ہے کام 2 مہینے 4 مہینے، سینکڑوں لوگ مطالعہ کر کے تحقیق کر کے اپنے مقالات وہاں بھیجتے ہیں۔ کسی کا مقالہ 50 صفحے کا، کسی کا 100 صفحے کا، کسی کا 20 صفحے کا، اور مقالات کی گٹھی لگتی۔ اب وہ سارے مقالات پڑھ کے سنایا جائے گا تو ہفتے بھر لگ جائے گا، تو کرتے کیا ہے، ان مقالات کو یکجا کر کے مطالعہ کر کے اس کی تلخیص بناتے ہیں۔ اتنے مضمون نگاروں کی یہ رائے ہے، اتنوں کی یہ رائے ہے، اتنوں کی یہ رائے ہے، اور بنیادی دلیل فلانے کے مقالے میں یہ ہے، فلانے کے مقالے میں یہ ہے، دلائل تو کم ہوتے نا، وہ 25-50 پیج کا ایک مضمون ہو جاتا ہے، وہ تاریخ طے ہو جاتی ہے، سفر ہوتا ہے، وہاں سب جمع ہوتے ہیں، مجلس شروع ہوتی ہے، اس موضوع کی جو تلخیص ہے وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر بعض اکابر سے اس پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ آتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں اس موضوع، پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اب بحث شروع ہوتی ہے، آپ میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے اپنی رائے پیش شروع ہوتی ہے بحث۔ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ آج بغیر کھائے رہنا پڑے گا، کوئی آستین نیچے کرنے کو تیار نہیں، صاحب ماشاءاللہ گرما گرم ماحول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے بیٹھ کے مسکراتے رہتے ہیں نوجوان، گفتم گفتی کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بحث کے بعد اس کے سارے پوائنٹ نوٹ ہوتے ہیں، پھر ایک کمیٹی بنتی ہے، تجویز کو مرتب کرنے والی کمیٹی، وہ آپس میں مذاکرہ کر کے بحث و مباحثہ کر کے تجویز مرتب کرتے ہیں۔ وہ کمیٹیاں 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، وہ الگ الگ اپنا کام کرتے ہیں، اس موضوع پر یہ کمیٹی، اس موضوع پر وہ کمیٹی، اس موضوع پر وہ کمیٹی۔ پھر ان تمام کمیٹیوں کے بعد ایک بزرگوں کی کمیٹی ہوتی ہے، ان بزرگوں کے سامنے یہ کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ جو فائنل کمیٹی ہوتی ہے اس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمین صاحب ہیں، مولانا عتیق احمد بستوی صاحب ہیں، مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب ہیں، مفتی شبیر احمد صاحب ہیں، اور کبھی اگر ہمارے مفتی صاحب غیر یہ بھی رہتے ہیں اس کے اندر وغیرہ وغیرہ، مفتی احمد خان پوری صاحب ہیں، جو ملک کے چوٹی کے دارالعلوم دیوبند دارالفتہ کے اکابر رہتے ہیں اس کے اندر، تقریباً 50-60 لوگوں کی ہوتی ہے مجلس، تقریباً 30-35 تو ہو گئے کمیٹی کے لوگ اور 15-20 کی اکابر، وہاں ایک ایک جز پر بحث ہوتی ہے، پھر وہاں فائنل تجویز مرتب ہوتی ہے، پھر اگلے دن آخری دن مجمع عام جو رہتا ہے 250-300 مفتیان ان کے سامنے ایک ایک تجویز کو پیش کر کے ان سے رائے لی جاتی ہے، پھر بحث ہوتی ہے، یہ لفظ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، تعبیر یوں نہیں یوں بہتر تھی، 12 وہ تجویزیں پاس ہوتی ہیں۔ اس میں لگتا ہے 3 دن تقریباً، اب کی جمعہ سنیچر اتوار کی دوپہر تک یہ کام مکمل کیا۔ یہ بہت ہی قابل قدر کام ہوتا ہے، بہت ہی کام کی بحث ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ رمضان میں ایک پارہ قرآن شریف سنانے کے لیے اس کو تازہ کرتے کے لیے کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر رمضان میں قرآن سنانے کا معمول نہ رہے تو حفاظ کرام کا قرآن بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے ہی سال میں ایک مرتبہ جب کسی ایک موضوع پر ہزاروں صفحات پڑھتے ہیں اور مجمع عام کے اندر کھڑے ہو کر بحث کرنا کوئی کسی سے کم نہیں، ہر آدمی ذرا احتیاطی گفتگو کرتا ہے، اس لیے کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، سب کو بولنے کا حق ہوتا ہے، کیا بولا غلط بولا، ایسا نہیں ایسا ہے، اور سب لے کے بیٹھے تھے کتابیں اپنی، پہلے تو کتابیں ہوتی تھیں، اب تو ماشاءاللہ موبائل میں سرچ کیا اور نکال لیا، امام حنیفہ کی یہ رائے، صاحبین کی یہ رائے، مقصود میں یہ ہے، ظاہر الروایا میں، نوادر میں یہ، دنیا بھر کی بحثیں ہوتی ہیں، آپ کی کاٹ کے لیے میں ایک فتویٰ لے آیا، میری کاٹ کے لیے آپ ایک فتویٰ لے۔ اگر دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ یہ کام ہو تو قابل مبارکباد عمل ہوتا ہے، اس کا نام ہے فقہی سیمینار۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھی بات۔ اب آپ لوگوں نے جو رائے پیش کی تھی، تھوڑی سی گفتگو میں کر دوں قادیانیت پر اور تھوڑی سی غیر مقلدیت پر، ٹھیک ہے؟ بہتر ہے بھائی؟ جی۔ دیکھیے، خداوند قدوس نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، وہ مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا۔
یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ مذہب اسلام کیا کوئی نئی بات کہتا ہے؟ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی نئی بات کہتے ہیں؟ نہیں. قل ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں اسی پیغام کو آگے بڑھا رہا ہوں جو پیغام پچھلے انبیاء کرام لے کر آئے. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد اولئک الذین هدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ سارے نصوص بتلا رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تکمیل تک پہنچا. انبیاء کرام کے ہاں امتوں کے حالات اور تقاضوں کے اعتبار سے اس کی رعایت کرتے ہوئے احکامات میں تبدیلی ہوتی تھی. پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام وہ سنگل تھے، ان کو تنہائی کا احساس ہو رہا تھا، اور تنہا ایک انسان سے آبادی بڑھتی کیسے؟ تو خداوند قدوس نے ان کی بائیں پسلی سے زوجہ محترمہ کو وجود بخشا. والذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. عورت کی تخلیق کا مقصد مرد کی تسکین. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے شوہر بیوی میں، میں ان سے کہتا ہوں کم وقتوں تم سے سب کام ہوتا ہے وہی کام نہیں ہوتا، اس کے لیے پیدا کی گئی ہے. تم اگر اپنے شوہر کو اعتماد میں لے لو جھگڑا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، تم سے وہی نہیں ہوتا ہے. لیسکن الیہا. مرد کی ذمہ داری ہے باہر کے مسائل سنبھالنا، اور عورت کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر مسائل سنبھالنا، گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا اور شوہر کی تسکین کا سامان بڑھانا. جو سمجھدار عورتیں یہ کام کرتی ہیں وہ آرام سے رہتی ہیں، رانی بن کے رہتی ہیں. اب ان مرد و عورت کے اختلاط سے بچوں کی پیدائش ہو رہی. اب آج جو مسئلہ ہے کہ صاحب میڈم سے نکاح نہیں ہوگا. ارے سورہ نساء میں ہے نا بھائی، چوتھے پارے کے آخر میں پڑھیا ہے حرمت علیکم، پوری فہرست ہے نا بھائی. اگر یہ اصول اس وقت لاگو ہوتا، اخواتکم اماتکم خالاتکم بنات الاخ بنات الاخت، تو انسان آگے بڑھتے کہاں سے؟ رشتے کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے. فائبر کے انسان لاتے آپ انہی میں رشتے کرنے. ایک زمانے تک تقریباً نوح علیہ السلام کی شریعت سے پہلے سگے بہن بھائیوں کا نکاح درست تھا، اور من جانب اللہ جوڑے طے ہو کر آتے تھے. اسی بنیاد پر تو حابیل قابیل میں اختلاف ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس پر آپ کو واقعہ سنا. جو طبقہ سجدہ کرتا ہے ان کے بڑے جو ہیں وہ تو منع کرتے ہیں. امام احمد رضا خان صاحب نے منع کیا ہے. سجدہ عبادت کا ہو کہ تعظیم کا ہو، دونوں منع ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن دھندا اسی میں، ہر مزار میں کاروباری وہی ہے. وہ کہاں چلیں گے؟ مسئلہ کے حالت کو لے کر کاروبار نہیں چلے گا. تو بے غیرتی کے ساتھ کہتے کیا ہے معلوم ہے؟ اگر سجدہ واقعتاً حرام ہوتا تو خداوند قدوس نے فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا آدم علیہ السلام کا؟ دلیل سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا جو حضرت بے غیرتی کے ساتھ یہ بات کہہ رہے، میں نے کہا آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائیوں کا آپس کو نکاح ہوتا تھا. آپ پر کیوں پریشان ہو؟ بہن کا رشتہ نہیں آ رہا، خود ہی کر لو نا بھائی، گھر کا دن گھر میں رہے گا. ہاں جی تب چھوٹ. اگر یہ بنیاد ہے تو پھر یہی کہنا پڑے گا اس وقت کے احکامات کچھ اور تھے. ایک بات، اور وہ سجدہ کس نے کروایا تھا؟ پروردگار نے. پروردگار آج کہے تو آج کر لیں گے. پروردگار نے انسانوں سے انسانوں سجدہ منع کیا ہے. وہ سجدہ فرشتوں کا تھا آدم کے لیے، بینہما بھائی وغیرہ وغیرہ. بہرحال آدم علیہ السلام کی شریعت میں اگر وہ سختی برتی جاتی تو انسانیت پنپ پاتی؟ مجبوری تھی. پھر اور آگے بڑھے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک احکامات نہیں ہے، اخلاقی بات ہے. بس کھانا کیسے، پہننا کیسے، رہنا کیسے. اس لیے انسان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں اس وقت. یہ تک نہیں معلوم تھا کیا کھانا کیا نہیں تھا. پیڑ تو ہے لیکن زہر تو نہیں ہے، کیا پتا. کتنی آج دالیں آپ گن رہے ہو، تور کی، مسور کی، اڑد کی، چنے کی، پلا 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 لاتے کہاں سے؟ آلو ہے، مٹر آلو ہے، ٹماٹر ہے، سبزی ہے، پلا ہے، پلا لاتے کہاں سے؟ یہ دروازہ بنا ہوا ہے، دروازے کو کاٹنے کے لیے آری چاہیے، تو آری کیسے بنے گی؟
اس کے لیے مشین چاہیے نا، وہ مشین کہاں سے آئے گی؟ یہ گلاس بنا ہے، گلاس کے لیے مشین چاہیے، مشین اس وقت ہی نہیں۔ اس وقت انسان کے پاس آگ نہیں تھی، پتھروں کو ایسا رگڑ کر چکماک میں پتیوں میں رکھ کر آگ نکالتے تھے، اور اگر ایک بار آگ وجود میں آ گئی تو آگ کو بچا کے رکھتے تھے، آگ مانگتے تھے۔ ارے بھائی موسیٰ علیہ السلام سردی کے موسم میں آگ لینے گئے تھے، اس قال موسیٰ علیہ انی آنست نارا، رکو میں آگ لے کر آتا ہوں۔ آگ ضرورت تھی، اس وقت کے احکامات میں نرمی تھی، آہستہ 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 تبدیلی ہوئی۔ دنیا آگے بڑھتی گئی، دنیا آگے بڑھتی گئی، انبیاء کرام الگ الگ علاقوں میں آتے تھے، وقتی طور پر کچھ کچھ وقت کے لیے آتے تھے، ایک آئے گئے، دوسرے آئے گئے، تیسرے آئے گئے، کتابیں نازل ہوئی، مٹ گئی، حتیٰ کہ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے 25-30 کا دستخط آپ کو ملتا ہے، باقی نام بھی نہیں ملتا، کون تھے، کہاں تھے، کب آئے، کب گئے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اجمالی طور پر عقیدہ ہے کہ آئے، کتابیں کون سی تھی، کون کہاں آیا، کس کو معلوم؟ جن کا تذکرہ قرآن و سنت کے اندر ہے ہم کو وہی تو معلوم ہوگا۔ آخری دور آیا، دنیا اپنے عروج کو پہنچی، جوانی آ گئی دنیا کی، اور جوانی کے بعد بڑھاپے تک دنیا ڈھلی۔ آپ نے پڑھا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ایک گڑیا ملی تھی، پڑھا واقعہ معراج میں، جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا دنیا ہے، دیکھا تو دنیا ڈھل چکی ہے۔ خداوند قدوس نے آخری دور میں پوری کائنات کے الگ الگ علاقوں کے سارے انبیاء کرام کے کاموں کو لے کر ایک جگہ جمع کیا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پر ذمہ داری رکھی کہ آپ پوری کائنات کے نبی ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام چنیرا کا الگ، ہتھوڑا کا الگ، دعا کا الگ، باندھا کا الگ، حتیٰ کہ ایک گاؤں میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، ایک گاؤں میں کئی کئی نبی ہوتے تھے، ان کا علاقہ ادھر، ان کا ادھر، ان کا ادھر۔ آپ چوٹیں گے ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا تھا بھائی، ایک گھر میں ہوتے تھے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے 2 بیٹے نبی، اسماعیل اور اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب بیٹے یوسف نبی، 4 نسلیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون بھی نبی، زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی، باپ بیٹے کہ نہیں ہے؟ ایک گھر نہیں ہوں گے، الگ الگ علاقے ہوں گے۔ خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کا تنہا نبی بنایا گیا، اور آپ کی شریعت کے اندر بھی انسانوں کے حالات کی وجہ سے کچھ نرمی برتی گئی۔ شروع میں شراب بھی حلال، سود بھی حلال، پردہ بھی فرض نہیں، وغیرہ وغیرہ، مسلم غیر مسلم میں نکاح بھی جائز تھا، سب درست مکے کے اندر۔ مدینہ منورہ کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ احکامات کے اندر ترتیب آئی، اور فتح مکہ کے بعد تقریباً دین مکمل ہونے کے قریب آ گیا۔ اب وہ آیت نازل ہوئی، جب خطہ حجاز میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اب سود کی حرمت ہے، اب قانون کے نفاذ کی بات ہے، اور اعلان کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا۔ کون سا دین؟ جس کا آغاز ہوا تھا آدم علیہ السلام سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اب آپ پر دین مکمل ہونے کے بعد نبوت کی تکمیل کر دی گئی، ختم نبوت۔ آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے انتقال کے بعد بھی کچھ لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا۔ لوگ دعویٰ نبوت کیوں کرتے ہیں، دعویٰ بدریت کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ باطل تحریکیں اسلام کو ڈسٹرب کرنے کے لیے افراد کو کھڑا کرتی ہیں، ایک تو وجہ یہ، اور ایک کچھ لوگوں کے دماغ میں خناس سوار ہوتا ہے کہ میں بھی مشہور ہو جاؤں گا، کچھ لوگ میرے ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ علاقہ میرا ہوگا۔ انہوں نے نبوت کو رجواڑا سمجھا۔ سیدھی بات ہے، رجواڑے کے اندر تو ہوتا ہے ایسا ہے کہ بادشاہ بادشاہ بنا کرتا ہے، کونسلر کو ہراتا ہے، ایم ایل اے کو ہراتا ہے، ایم پی کو ہراتا ہے، پارٹیاں کو ہراتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میں قبضہ کروں۔ لوگوں نے نبوت کو بادشاہ سمجھا، اسی لیے مسیلمہ کذاب نے آپ کے پاس خط لکھا تھا، آپ بھی نبی میں بھی نبی، لڑ کر فائدہ کیا ہوگا، آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ پڑھا آپ نے؟ بنیاد آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے انتقال کے بعد بھی جھوٹے مدعیہ نبوت پیدا ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں انگریز کی آمد کے بعد سلسلہ تو 1601 میں شروع ہو گیا تھا، پھر آہستہ 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 پرپردے کھولے، اور 1757 سے جھڑپیں شروع ہوئی،
1757 میں پہلی جنگ بنگال میں ہوئی ہے، پلاسی کے میدان میں، نواب سراج الدولہ سے انگریز کی۔ 1797 سے لے کر 99 تک میسور پر ٹیپو سلطان سے۔ 1803 میں سید شاہ عبد العزیز کا فتویٰ آتا ہے، انگریز کے خلاف مزاحمت لازمی ہو گئی ہے اور ہندوستان تقریباً دارالحرب ہو چکا ہے، ہمارے بزرگوں کے ہاتھ سے طاقت نکل چکی ہے، نظام نکل چکا ہے، آپ فتویٰ پڑھ لیجیے گا۔ چلتا رہا پھر 1826 سے لے کر 1831 تک سید احمد شہید کی وہ جنگ اور بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں ان لوگوں کی شہادت۔ پھر آخری فیصلہ کن مزاحمت اور جنگ 1857 دلی میں چلی، وہ جنگ کئی مہینے چلی اور بالآخر شکست ہوئی بہادر شاہ ظفر کو اور مسلمانوں کو، انگریز کا مکمل تسلسل۔ کافی دنوں تک قتل عام ہوا، اسی کے بعد پھانسی دو اور یہ کرو اور وہ کرو، کالا پانی بھیجو، جتنا ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا۔ 1,00,000-2,00,000 لوگوں کو پھانسی پہ ٹانگ دیا، کالا پانی بھیج دیا، گولیاں مار دیا، لیکن مسئلہ کسی قیمت پر قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا، پھر کرنا کیا؟ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالو۔ جب تک اس قوم کے اندر جذبہ جہاد ہے اور مرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی اسٹوٹ ہے۔ جس قوم کے اندر قوت دفاع پیدا ہو جائے گی، بڑی بڑی طاقتیں سرنگو ہونے پر مجبور ہوگی۔ افغانستان کے حالات آپ کے سامنے، بشرط کہ اس قربانی کی امت تیار ہو۔ یہ فرق ذہن میں رہے۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ ایک بندے کو کھڑا کرو جو کسی بھی قیمت پر جہاد کی فرضیت کو ختم کرے۔ اب جہاد تو نص قطعی ثابت ہے، اس کی فرضیت کو ختم کرنا عالموں کے بس کا ہے نہیں۔ کون لگے گا؟ نبی، صاحب شریعت نبی لگے گا۔ ذرا اس کو کہاں سے لائے؟ ڈائریکٹ اگر کہہ دیں گے کہ بھائی کل سے نبی تو چپل نکال کر اس کو ماریں گے، پھر آہستہ 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 اس کو پہلے ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہاں پر رک کے سمجھ لیں آپ، ایک طرف تو آپ یہ پڑھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی چوتھی پاس تھا، کچھ لوگوں نے کہا چوتھی فیل تھا۔ چلو چوتھی پاس بھی صحیح، تو کم وقت چوتھی پاس کا یہ معیار ہوتا ہے؟ اس کی آپ کتابیں پڑھیے نا۔ آپ جو اس کی کتابوں کا مجموعہ شائع ہوا ہے، براہین احمدیہ، یہ مجموعہ کیا نام ہے؟ روحانی خزائن۔ روحانی خزائن میں تقریباً 40 کتابوں کا مجموعہ شائع ہوا ہے۔ ہر جگہ رہتی بھی نہیں، میرے پاس ہے، جلدی کی جلدی کسی کو لو۔ موٹی موٹی کتابیں، 4-4 5-5 100 صفحات کی 10 کتابیں۔ اس میں کتاب ازالہ اوہام 2 جلدوں میں، بڑی خطرناک کتاب ہے، سر چکرائے گا۔ یہ تلبیس، یہ تلبیس، یہ تلبیس۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کم وقت ایک طرف چوتھی تھا پاس کتاب سے، وہ کام مرزا کا نہیں ہے، مرزا کا نام استعمال ہوا۔ آپ پڑھتے ہو معقوب مالک الیا کا مریض تھا، پیشاب میں قطرے بہت آتے تھے، پاگل تھا، دیوانہ تھا، وغیرہ وغیرہ، سب صحیح ہے۔ تو پھر کتابیں کہاں سے آئی؟ یہ کتابیں کہاں سے آئی وہ سنیے۔ افراد تیار کیے جاتے ہیں پیچھے 3 کاموں، اس کو تیار کیا گیا، یہ ہمارے کام کا آدمی، اس کا خاندان انگریز کا وفادار خاندان تھا، اس کو تیار کیا گیا۔ اب اس کو عوام کے اندر مقبول کیسے کرانا، تب تک کچھ کام لیں گے اس سے۔ تو وہ زمانہ تھا انگریز پادریوں کی تقریروں کا۔ آپ نے پڑھا ہوگا 1857 کی ناکامی کے بعد پورے ملک میں انگریز پادری نے غدر کاٹ رکھا تھا، دلی میں، سہارنپور میں، وغیرہ وغیرہ بڑے شہروں میں، اور ہمارے اکابر ان سے مقابلہ کرتے تھے۔ اب انگریز پادری چیلنج کر رہا ہے، یہ پہنچ گیا سامنے سے، مقابلہ کیا، پادری ہار گیا۔ ارے بہت بڑا معاملہ ہے بھائی، عوام کیا جائے گی؟ ہمارے ایک صاحب تھے جو بچے 4-5 سال پہلے سے یہاں ہیں، وہ شاید جانتے ہو، ڈاکٹر فرزن، مارکیٹ میں ان کا کلینک تھا، برابر ہے۔ ان کا ایک واقعہ سنا ہوا، گاؤں کی مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، ایک صاحب اور تھے، انہوں نے ان سے کہا کیف الحال؟ تم نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو وہاں کچھ جاہل جماعت پاسی کر کے کہا دیکھا بھیا اتنے بول کر ایک دیکھا فر 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 بولت جاتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا معلوم
تو عوام کو کیا معلوم اس میں جیتا کون ہارا کون؟ ایک ہی بات جانا کہ میں پادری ہار گیا. آہستہ 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 اس کو اوپر لایا گیا. اب اس کے نام سے مضامین شائع ہونے شروع ہوئے، اخبارات شائع ہوئے، قسطوں میں لوگ ممبر بننے لگے اس کے. اس نے کتاب لکھی براہین احمدیہ 5 جلدوں میں. اس نے اعلان دیا تھا کہ میں 50 جلدوں میں اسلام کی حقانیت پر ایک کتاب جاری کر رہا ہوں، شائع کر رہا ہوں، جس کے اندر عیسائیوں کے تمام سوالوں کے جوابات ہوں گے. آپ لوگ ممبر بنیے. اب چونکہ اس وقت یہ ہائی لائٹ تھا، لاکھ لوگ ممبر بن گئے. اس مار پیٹ کے اس نے 3 جلدیں لکھی. اب کتنا لکھے گا؟ وعدہ کتنے کا تھا؟ 50 جلدوں کا. اب پہلے تو ادب و احترام کے ساتھ خطوط حضرت، طبیعت صحیح ہے کہ نہیں، کیا بات ہے، بہت مصروفیت ہے کیا، اگلی قسطیں نہیں مل رہی ہیں. پھر گالیاں آنی شروع ہوئی. جب گالیاں آنی شروع ہوئی تو 4تھی جلد آئی بمشکل، پھر بند. پھر گالیاں شروع ہوئی تو 5ویں جلد آئی، اور 5ویں جلد کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیجیے گا کہ 50 اور 5 میں 0 کا تو فرق ہے. اس 5ویں کو 50ویں سمجھیے. پھر اس نے پیشن گوئیاں شروع کی. اس کو خواب میں یہ دکھایا گیا، مجھ سے یہ کہا گیا. پھر آہستہ آہستہ اس نے کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، وہ اپنے کا اٹل حقیقت ہے، لیکن آپ کے تابع ہو کر ذلی اور بروزی نبی آ سکتے ہیں، یہ اس کی اپنی ایجاد ہے. وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے. اور پھر 1800 ختم ہوتے ہوتے 1900 ہوتے ہوتے اس نے دعویٰ نبوت باقاعدہ کر دیا. صاحب شریعت نبی ہو گیا، جو میری بات نہ مانے وہ جہنم ہے. یہ پیدا کب ہوا ہے؟ 1839 میں، اور مرا کب ہے؟ 1908 میں. کتنا ہوا؟ ارے 39 کے 68 سال وہ ہوا، اور 8 یہ کتنا ہوا؟ 69. یہ اس کی عمر. اس کی عمر پر ایک جوک سن لیجیے. اس کی مزار میں آپ جائیں گے تو اس کی تاریخ وفات تو لکھی ہوئی ہے، تاریخ پیدائش نہیں لکھی. دونوں کو ملا دونوں جوتے پڑیں گے. یہ وفات کہے نا کب مرا ہے، پیدا کب ہوا ہے وہ نہیں لکھا اس کے اندر. جبکہ کسی بھی آدمی کی تاریخ ایک ساتھ 2 لکھی ہوتی ہے نا بھائی. ہوا یہ کہ جب اس نے باقاعدہ دعوے شروع کر دیے تو اللہ کا نظام سمجھ لیجیے. نبی انسان ہوتا ہے، خدا انسان نہیں ہے. اگر کوئی شخص دعویٰ خداوندی کر دے اس کی پکڑ نہیں ہوتی. یاد رکھیے، ایک آدمی کہے میں خدا ہوں، کوئی پکڑ نہیں ہوگا. ٹہل کو کیوں؟ کھائے گا نہیں، آگے اٹھے گا نہیں، شام کو سوئے گا نہیں، کل نہائے گا نہیں، بدن باس مانے گا اس کا نا بھائی. خدا ایسا ہوتا ہے. تو خدا کی خدائی میں ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں، وہ اپنا انجام خود بھگت لیں گے. اس سے دعویٰ خداوندی کرنے والوں کو کبھی لگام نہیں دے گا. ارے کم وقت پیدا ہوا تیری فانی اماں ہے، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں، جو مرے وہ خدا نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ملک میں کچھ بھگوانوں کی پیدائش بناتے نا، فرام بھومی فران ہوگی فران ہوگی. اس وقت صاحب نے لکھا تھا ان کے باطل ہو دلیل یہی کہ بھگوان پیدا ہوئے. ارے بھگوان پیدا ہوگا خود سے ہوگا؟ بھگوان تو ہمیشہ سے ہوگا نا بھائی. خدا کی تعریف کیا ہے؟ هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الله الصمد لم يلد ولم يولد. نہ اس سے کوئی نہ وہ کسی سے. یہ کمبخت فلانے کا بیٹا ہے، اس کی موت کے لیے وہی کافی ہے. لیکن اگر کوئی شخص دعویٰ نبوت کرتا ہے تو نبی انسان ہوتے ہیں. اب اگر دعویٰ نبوت کرنے والے کو مہلت دی گئی تو لوگوں کو التباس ہوگا اور امت فتنے میں پڑ جائے گی. اللہ کا نظام یہ ہے کہ دعویٰ نبوت کرنے والے جس چیز کو نبوت کا معجزہ بنا کر پیش کریں گے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے، جھوٹا مدعی نبوت جس چیز کو اپنا معجزہ کہے گا اس میں وہ کامیاب. مسلمہ کذاب سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے زمزم کی کنویں میں کلی کی تھی تو پانی کچھ زیادہ ہو گیا. ہمارے گاؤں میں ایک کنواں کھارا، آپ بھی کلی کر دیجیے. لے گئے اس کو، اس نے کلی کیا، پانی کھارا ہو گیا، کڑوا ہو گیا. پہلے کھارا تھا، کڑوا ہو گیا. لوگوں نے کہا حضرت علی غزوہ خیبر میں جنگ کرتے ہوئے آپ کے پیشانی پر مار لگی تھی، آگ باہر آ گئی.
آنکھ کی پتلی باہر آ گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کو اندر کر دیا اور لعاب لگا دیا، آئندہ درد نہیں ہوا. علی فرماتے تھے اس کی روشنی اس سے تیز ہے. ایک بندہ جس کی ایک آنکھ خراب تھی، ایک اچھی تھی، اس کو لے گیا مسیلمہ کذاب کو کہ خراب آنکھ میں ہاتھ پھیر دی اچھی ہو جائے، اس پر ہاتھ پھیرا ہو گئی. اللہ کا نظام ہے، یاد رکھیے گا. مرزا غلام احمد قادیانی جتنی پیشن گوئیاں بطور معجزے کے ہیں، محمدی بیگم سے شادی ہو یا اپنی موت کی تاریخ طے کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، سب میں اس نے منہ کی کھائی ہے. اس نے کیا کہا؟ مجھ کو میری موت کا وقت بتلا دیا گیا، جگہ بتلا دی گئی. کہاں مروں گا؟ مکے یا مدینے میں. مرا کہاں؟ قادیانی سمجھا سے. میری عمر 80 سال ہوگی. اچھی بات ہے. اب بات میں احساس ہوا ہوگا تھوڑا گنجائش چھوڑوں. اب آگے لکھ رہا ہے کہ 5 سال آگے یا پیچھے، ڈیٹ طے ہو رہی ہے. عمر بتا رہا ہے میری ڈیٹ 80 سال ہوگی، 5 سال کی گنجائش، چلو 72 کر دیا آپ نے اس کو. کم وقت 1908 میں مر گیا. اب جوڑو کتنی ہوئی؟ 69. اس کی موت اس پر لعنت برسا رہی ہے. اب کیا کریں؟ اور سن لیجیے، یہ پوری زندگی اپنی تاریخ پیدائش 1839 لکھتا رہا، پوری زندگی. اس کی موت سے پہلے کبھی اس پر گفتگو نہیں ہوئی کہ نہیں تاریخ یہ نہیں وہ ہے، وہ نہیں وہ ہے. جب کمبخت 1908 میں مرا تب مسئلہ کھڑا ہو گیا. ارے تو اس کے بیٹے اور پوتے لکھ رہے ہیں راجح قول یہ ہے کہ حضرت کی تاریخ پیدائش 1839 نہیں 35 ہے، تاکہ وہ لیبل ہو سکے. میں ایک جگہ میں نے بیان کیا، میں نے کہا بھائی انسان کی ڈیٹ آف برتھ کب بدلی ہوتی ہے؟ ہائی اسکول میں گئے تو، شادی کے وقت تو، پاسپورٹ بنا تو، کسی پراپرٹی کے اندراج میں تو، زندگی بھر جو تاریخ لکھتا رہا مرنے کے بعد ڈیٹ بدلی ہو رہی ہے. یہ اللہ کا نظام. اس شخص نے ڈاکہ ڈالا اور انگریز کا مکمل سپورٹ اس کو حاصل تھا. کیوں لائے تھے اس کو؟ جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے. کیوں لائے تھے؟ اب کیا کریں گے؟ جہاد منسوخ کب ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آسمان سے اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد جہاد منسوخ ہو جائے گا. منسوخ کا مطلب اب ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ جہاد کی علت کیا ہے؟ کفر جو مفضی ہو تخریب کی جائے، وہ کفر جو اسلام کا مقابلہ کرتا ہو، اسلام کو ڈسٹرب کرتا ہو. تو اعلاء کلمۃ اللہ کا جہاد ہوتا ہے نا بھائی. اچھی بات. اسی لیے آپ نے پڑھا اگر وہ ویسا کچھ باقی نہ رہے تو جہاد نہیں ہوتا. جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے اتریں گے اور دجال سے ان کا مقابلہ ہوگا اور وہ دجال کو ماریں گے، تو دنیا کے اندر اس وقت یہ آخری دور چل رہا ہے. دنیا کے اندر اس وقت مذہبی آسمانی قومیں تین ہی ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان. چوتھا کوئی نہیں. جن کا نبی کی متعین کتاب کی متعلق تین ہی ہیں. وہ بچے یہاں والے بیچارے، ہم بھی ہیں. کس نبی پر پتہ نہیں، کب پتہ ہی نہیں. شاید بیٹھو جب مہمان کھائے تو آنا. گفتگو تین ہی میں ہوگی، عیسائیت، یہودیت اور اسلام. اس وقت عیسائی ساتھ دے رہے ہیں یہودیوں کا. ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو آخری آنے والا ہے ہمارا مسیحا ہوگا، وہ الگ ایک موضوع ہے مستقل. عیسائی ساتھ دے رہے ہوں گے یہودیوں کا. دجال یہودی ہوگا. دجال کی فوج امام مہدی کی فوج کو گھیرے کھڑی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں. عیسیٰ علیہ السلام جب دجالی فوج کا مقابلہ کریں گے تو خداوند قدوس نے آپ کو طاقت دے رکھی ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک آپ کی سانس جائے گی اور آپ کی سانس تلواریں کام کرے گی. جس کو آپ کی سانس لگے گی گر کے مر جائے گا. آپ خالی کھڑے ہو کر دیکھیں گے ایسا ایسا، بس یہودیوں کی فوج کٹ کٹ کے گرے گی اور دجال سمجھ جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بھاگے گا. تو یہودی تو اکثر مارے گئے، چند طائب ہوں گے، باقی مارے جائیں گے. دجال بھاگے گا، اس کا پیچھا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، دمشق سے دوڑائیں گے. کہاں تک لائیں گے؟ تل ابیب کے پاس ایک شہر ہے لد. تل ابیب جو راجدھانی ہے اسرائیل کی، اس سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے لد. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد اندا بابی لد، لد کے گیٹ کے پاس، نہ اس وقت لد نام میں کوئی شہر تھا
نہ کوئی بستی تھی، نہ کوئی ایئرپورٹ تھا، نہ کوئی گیٹ تھا، حتیٰ کہ وہاں یہودی بھی نہیں تھے، وہ علاقہ عیسائیوں کا تھا۔ لیکن آج سب کچھ وہاں دنیا کا سب سے خطرناک سیکورٹی لیس ایئرپورٹ ہے۔ اب محققین کہہ رہے ہیں کہ دجال ایئرپورٹ سے کسی جہاز میں بیٹھ کے بھاگنا چاہ رہا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ایئرپورٹ کے گیٹ کے باہر گرا کے اس کو مار۔ جب دجال مارا جائے گا، یہودی مارے گئے، چند طائب ہوں گے، باقی سارے مارے جائیں۔ عیسائیوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اتر آئے، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پیروی کر رہے ہوں گے شریعت محمدیہ کی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کا ایک مفہوم وہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد سارے عیسائی آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے توسط سے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یہودی مارے گئے، عیسائی اسلام میں آ گئے، تیسرا کوئی مذہب چوتھا ہے نہیں، دنیا کے اوپر اسلامی پرچم لہرا رہا ہوگا۔ اب اس کے بعد کوئی مزاحمت نہیں ہوگی اور جہاد ضرورت نہیں ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد، دجال کے قتل کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ اس شور کو ضرورت پڑی عیسیٰ بننے کی۔ اب میں عیسیٰ ہوں تو پہلے مسیح عیسیٰ ہوں، پھر عین عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں تو کرتے کیا ہوں گے، کھاتے کیا ہوں گے، پیشاب پخانہ کرتے کیا ہوں گے؟ بڑی فکر ہے غریب کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ختم نبوت کو کہا کہ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، ختم نبوت انسانوں کو نعمت سے محروم کرنا ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں کم وقت کی، ازالہ اوہام وغیرہ، بہت تفصیلی بحث ہے اس کے، اصولی بات سمجھ لیجیے۔ نبوت اللہ کی نعمت ہے، کیا ہے؟ قرآن نے صاف کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ انبیاء کرام کی بعثت اللہ کی نعمت ہے نا بھائی۔ تو وہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام کی آمد اللہ کی نعمت ہے، تم ختم نبوت سے امت کو نعمت سے محروم کیوں کر رہے ہو؟ سبحان اللہ، دلیل سمجھے آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ میں بھی پڑھ جاتا ہوں، سنیے دلیل کے جواب۔ ختم نبوت انقطاع نعمت نہیں ہے، سلب نعمت نہیں ہے، تکمیل نعمت ہے۔ تم جھول کر رہے ہو، تم ختم نبوت کو انقطاع نعمت کہہ رہے ہو نا بھائی۔ ختم نبوت انقطاع نعمت نہیں، تکمیل نعمت ہے۔ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، فارسی پڑھا، اول پڑھا، دوم پڑھا، اس سال آپ دورے، انشاءاللہ سال کے آخر میں آپ لوگ عالم ہو جائیں گے۔ تو آپ سے نعمت سلب کر لی، تکمیل ہوئی۔ ایک بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا، 1 پارہ 2 پارہ 5 18 20 28 29 30۔ حافظ جی نے بلا کے اس کے ابا سے کہا ماشاءاللہ بچے کا قرآن مکمل ہو گیا، تو لگے حافظ جی کو مارنے، آپ نے میرے بچے کو قرآن سے کیوں محروم کر دیا؟ چلتا رہے گا 31 32 35 38 100 200 500۔ جس چیز کا آغاز ہوگا تکمیل نہیں ہوگی۔ نبوت کا آغاز کس سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے، تکمیل نہیں ہوگی۔ اسی لیے قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو ختم نبوت تکمیل نعمت ہے، انقطاع نعمت نہیں ہے۔ اگلی بات سن لیجیے، یہ تو ہوئی علمی دلیل۔ اب کہتے ہیں نہلے پہ دہلا، جیسا دال بات ویسا فاتحہ، ایک آدھ دلیلیں بولی لیجیے، کم وقت مل جائیں گے۔ اس سے آپ پلٹ کر پوچھئے کہ بھائی ہزاروں صفحات رنگین کیے نبوت کو جاری کرنے کے، گیٹ کھولو، گیٹ کھولو، بہت سے لوگ باہر کھڑے، بہت تیز دھوپ ہے، اندر لے لو اے سی میں، گیٹ کھلوا دیا گیا، ختم نبوت کا گیٹ کھل گیا، یہ کمبخت آ گیا باہر اس کے اندر۔ اچھی بات، اگر تمہارا واقعتاً یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جاری رہنا چاہیے تو مرزا کے بعد کون نبی ہے؟ اب کیوں بند ہو گیا؟ اس کا مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں، یہ موجود خاتم النبیین ہے۔ اگر واقعتاً یہ عقیدہ ہے کہ نبوت جاری رہنی چاہیے تو مرزا کے بعد کون؟ کوئی بھی نہیں۔ اب کیوں خاموش ہو گئے آپ لوگ؟ وہ ہزاروں صفحات کہاں جائیں گے جہاں دلائل کا انبار لگا ہوا ہے؟ کھولو گیٹ، کھولو کھولو کھولو، کھول کر دم لیا، اب کم وقت کیوں مر رہا ہے؟ اب سنیے، وہ کہیں گے نہیں ہم مرزا کو خاتم النبیین نہیں مانتے، تعویل کریں گے، اس کا آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ جب تک نبی کے بعد نبی آتے تھے خلافت نہیں تھی، جب تک نبی کے بعد نبی آتے رہے خلافت،
سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نبی نہیں، اب خلافت ہے۔ اس بات کو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ آخر وانا خاتم النبیین لا نبی کے بعدی سیکون بعدی خلفاء۔ آپ پڑھیں گے حدیث، صاف الفاظ، جب تک نبوت جاری ہے خلافت نہیں، میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیون ہوں، میرے بعد خلافت ہو۔ مرزا کے بعد خلافت ہے، خلیفہ اول حکیم نور الدین سب سے بڑا بدماش، اصل وہ رنگ ماسٹر وہ تھا، اس کے بعد پھر مرزا کا بیٹا، پھر پوتا، اس وقت پانچواں خلیفہ ہے مسروق۔ کبھی آپ ڈالیں گے نیٹ پر دکھا دے گا آپ کو پانچواں خلیفہ کیسے کیسے آئے، تو پھر خلافت چل گئی۔ اس کا مطلب کہ تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، اپنے آپ کو مانتا ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، منہ دکھانے کے لائق ہے۔ تو ختم نبوت سلب نعمت نہیں ہے، تکمیل نعمت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب رہا اس کا حکم کیا ہے، کیا حیثیت ہے۔ یہ پیدا تو ہوا کمبخت ہندوستان میں، پنجاب میں گرداسپور ضلع میں، قادیان میں، پھر اس کی قوم چلی گئی اٹھ کر پاکستان۔ جب پاکستان بنا ہے، بہت بڑا حساس مسئلہ ہے، کیوں بنا، کیا حالات تھے، کیا اسباب تھے، ہمارے اکابر مخالفت کیوں کر رہے تھے۔ جو اکابر حمایت کر رہے تھے ان کے ذہن میں تک اسلامی اسٹیٹ ہوگا، ایک خطہ اسلام کے نام پر وجود میں آ رہا ہے۔ جو اکابر منع کر رہے تھے ان کی دور رس نگاہیں سب دیکھ رہے تھے۔ پاکستان میں اگر دو سلسلے ہندوستان سے نہ گئے ہوتے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، مولانا تقی عثمانی وغیرہ کا، شفیع صاحب، علامہ شفیع عثمانی، ان لوگوں نے وہاں علمی بھرم برقرار رکھا، علمی خدمات انجام دی، اور شیخ الاسلام مولانا مدنی کے شاگردوں کا سلسلہ، مولانا فضل الرحمان کے ابا مفتی محمود صاحب وغیرہ، ان لوگوں نے سیاسی محاذ سنبھالا، انہوں نے علمی محاذ سنبھالا، تو آج وہاں الحمدللہ اپنا بول بالا ہے۔ ہمارے سینکڑوں علماء کو عدالتوں میں مارا گیا ہے، روڈوں پر مارا گیا ہے، خود مولانا تقی عثمانی پر حملہ کیا گیا۔ پاکستان اصلاً ہوتا کیا؟ اگر ہمارے اکابر سیدھا سفر ہو کر نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو بنتا کیا؟ یا تو قادیانی اسٹیٹ ہوتا یا شیعہ اسٹیٹ ہوتا۔ یاد رکھیے گا، ہمارے اکابر نے اس راستے کو روکا۔ ان لوگوں نے ایک بڑا خطہ خریدا، وہاں ایک ندی ہے چناب ندی، اس سے مل کر کے بڑا علاقہ خریدا۔ کیوں خریدا اس کو سمجھ لیجیے آپ۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ بھائی خاتم النبیین کی جائے پیدائش تو دارالامن ہے، حرم ہے وہاں پر، تیرا کمبخت حرم نہیں ہے، اس نے کہا بنواتا ہوں۔ چندے کی اپیل آ گئی، حرم بنے گا، گیٹ بنے گا، اس پہ لکھا ہوگا ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، وہ گیٹ نہیں بن سکا، یہ کمبخت جہنم روانہ پہلے ہو گیا۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہوئی تھی اس خطے کا نام، وہ فلسطین کا وہ علاقہ جہاں آپ پیدا ہوئے اور آپ کو ٹھکانہ دیا گیا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، قرآن نے کہا نا۔ تو انہوں نے طے کیا کہ ہمارا قادیانیوں میں مخصوص خطہ ہوگا جس خطے کا نام ہوگا ربوہ۔ بڑی زمین خریدی، ریلوے اسٹیشن میں چپراسی سے لے کر اسٹیشن ماسٹر تک سارے قادیانی، بڑا دبدبا تھا۔ اسکولی بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے، دو بچوں میں جھڑپ ہوئی، مسلمان بچے نے قادیانی بچے کو مار دیا، قادیانی بچوں نے فوٹ کر کے اگلے اسٹاپ پہ اپنے لوگ بلا لیا، لاٹھی ڈنڈا بلم برچھال سب ہتھیاروں کے ساتھ، اور مسلم بچوں کو مار کے لہو نہار کر دیا۔ اب یہ مسئلہ پاکستان میں حساس ہو گیا اور ایسے حالات بن گئے کہ آپس میں خون خرابہ ہوگا۔ اس وقت مولانا یوسف، علامہ یوسف بنوری وغیرہ کروانا تھا، مولانا تقی عثمانی وغیرہ اس وقت وقت جوانی تھی۔ یہ 74 کا واقعہ ہے، 70 کے بعد یہ حالات خراب ہوئے، 74 میں بل پاس ہوا۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں قومی اسمبلی، پاکستان کی پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی کہتے ہیں۔ آپ پڑھیں گے واقعات، اس میں قومی اسمبلی کا نام ہے۔ قومی اسمبلی میں کھل کر بحث ہوئی قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے پر، اور ان کو اپنا اسلام ثابت کرنے کا مکمل موقع دیا گیا۔ تقریباً 3-4 مہینے بحث چلی، اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے میرے پاس بھی، اس کی فائل چھپی ہے وہ چیز۔ بھٹو کا زمانہ ہے، بھٹو جیسا بددین آدمی
مجبور ہو کر وہاں کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ یہ فیصلہ کب ہوا ہے؟ 74 میں۔ ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ان کا، بات آئی گئی نکل گئی، وہ کاغذی کے اندر فائل میں دفعات موجود تھی۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے 84 میں اس کو نافذ کیا۔ پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو ضیاء الحق نے عملاً اب ان کو اذان دینے کی اجازت نہیں، عملاً اپنے آپ کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں، مسلمانوں کو قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں، غیر مسلم اقلیت۔ جب 84 میں ضیاء الحق نے اس کا نفاذ کیا ہے، یہ سارے نالائق پاکستان سے لوٹ کے انڈیا گئے۔ یہ ملک جمہوری نہ بنے، یہ آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں۔ اس کے بعد سن 86 میں دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی، تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ اس وقت جو کتابچے شائع ہوئے تھے اس میں اس بات کا حوالہ ہے، اشارات موجود ہے، تفصیل یہ۔ پھر یہاں تماشے کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، یہ مرا کیسے؟ اس نے مباہلہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے ہمارے علماء سے کہ ہم نے جو باطل پہ ہو وہ حیضے کی موت مرے۔ اس کو حیضے کی بیماری ہوئی، اس کا بیٹا لکھتا ہے، بیوی اس کی روایت موجود ہے، خسر صاحب اس کے حکیم تھے، بلوایا حکیم صاحب مجھ کو بہت جلاب ہو رہا ہے، مجھ کو حیضہ ہو گیا ہے، مجھ کو دوا دیجیے۔ گھر بڑا تھا، چارپائی یہاں ہے، بیت الخلا وہاں ہے، بار بار جانے آنے میں دقت تھی اور بار بار جلاب سے بدن کا پانی نکل گیا تو کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے پلنگ کے پاس ہی قدمچے بنا دیے تاکہ اپنا قریب میں آئیں اور جائیں اور آئیں، ایک پردہ لگا دیا۔ ایک مرتبہ گئے تو کافی دیر تک نہیں آ سکے، میں نے آواز دی، جب پردہ ہٹا کے دیکھا حضرت، یہ ان کا اپنا اعتراف ہے، ان کو بہت برا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی چٹی میں گر کے نہ مرتا، اللہ کا نظام ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، آپ کو قادیانی ملیں گے، آپ اس سے کہیے بیٹھ بھائی، ہم لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ پہلے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار جیسی موت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، ہم تمام مسلمانوں کو ویسی موت دے۔ ہم تو کہیں گے آمین، نہیں کہیں گے؟ پھر ہم دعا کریں جیسی موت مرزا غلام احمد قادیانی کو آئی ویسی موت سارے مرزائیوں کو دے، کسی ایک کی آواز نہیں ہوگی، ورنہ وہی مرنا ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لیبرٹی چیکنگ ہے۔ بات یہ ہوئی اس کی زندگی کا خاکہ، کتابیں اس پر موجود ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ہے، ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے 87 88 89 مولانا مرحوم الرحمان صاحب کا دور تھا، اللہ ان قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ بہت اونچے مقام کیا ہے، بہت اونچے مقام کیا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مولانا مرحوم الرحمان صاحب بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا اہتمام 30 سال سنبھالا انہوں نے۔ محتمم بننے سے پہلے بجنور کے رہنے والے تھے۔ باسی کھانا تو چھوڑیے آپ، ٹھنڈا کھانے کا تصور نہیں تھا۔ دسترخوان لگتا تھا تو خادمہ گرم روٹی گھی میں لگا کر بھیجتی تھی تو گھر والے کھانا کھائیں، یہ معمول تھا۔ ناشتہ گرم، کھانا گرم، باسی کھانے کا تصور نہیں۔ علاقے کے بڑے ذمہ دار تھے لیکن متقی پرہیزگار تھے۔ مولانا مرحوم الرحمان صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا، شورا میں آتے تھے، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ جب ان کو محتمم بنایا گیا، اب سوچئے جس بات کو زور دے کر کہہ رہا ہوں، انہوں نے فرمایا ہمارے طلباء کی جو کھانا پکے گا مطلب میں دسترخوان پہ میرے وہی کھانا کھاتا۔ اس مقام کی شخصیت ہے، چاہتے تو ہوٹل کھانا بناتے، خدامائے رکھتے، کھانا پک گیا۔ جو کھانا ہمارے طلباء کھاتے ہیں دسترخوان پہ میرے وہی کھانا آئے گا۔ وہ بہت پاورفل آدمی تھے، ان کو کوئی کچھ بولنے والا تھا نہیں، اتنے کی بے غرض تھے۔ اس زمانے میں مولانا مرحوم الرحمان صاحب تکمیلات کے طلباء کے لیے تربیتی پروگرام کرتے تھے، فرق باطلہ۔ انہوں نے پاکستان سے ایک بہت بڑے مناظر بلائے تھے، مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام میں انہیں کو مناظر سمجھتا ہوں، اس موضوع واقعتاً وہ مناظر تھے، ان کے اندر مناظر کا ہر گن تھا۔ انہوں نے ہم لوگوں کو ایک کاپی لکھائی تھی، وہ کاپی بعد میں چھپی ہے،
قادیانیت پر غور کرنے کا ضروری اصول، اس کی کوئی کاپی ہو، مسلمان صاحب منصور پوری کے نام سے وہ کیونکہ مکتب کرتا ہے، وہ کتاب آپ حاصل کر لیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کو سب کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے، زندگی سلامت پھر آنا ہوگا انشاءاللہ، یہ موضوع مکمل ہوگا اور اگلا موضوع بھی انشاءاللہ. السلام علیکم.